بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آئیے ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے کورس کا لیکچر نمبر 35 یعنی کہ 35 سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک سیکوینس یا ایک سیریز آف لیکچر سٹارٹ کی تھی جو کہ لیکچر نمبر 32 سے جس کا ہم نے شروع کیا تھا، یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے لائف سائیکل یا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے امپلیمنٹیشن سٹیپس. اس سیریز کے پہلے لیکچر میں نے آپ کو ایسی میتھڈالوجیز کے بارے میں بتایا تھا جو کہ مختلف لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کون سی میتھڈالوجی یا ٹیکنیک زیادہ وائبل نہیں ہے. اس کے بعد جو لیکچر 33 تھا اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ واٹ از دا روڈ میپ فار دا ڈیٹا ویئر ہاؤس لائف سائیکل، اور اس میں اس روڈ میپ کے ریفرنس سے جو 2 پوائنٹس تھے، یعنی کہ 2 اس کے بڑے امپورٹنٹ قسم کے جو کمپوننٹس تھے، یعنی کہ پروجیکٹ پلاننگ اور بزنس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن، اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات چیت کی تھی اور آپ کو سمجھایا تھا. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا. اس سیکوینس کا جو تیسرا لیکچر تھا اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو بزنس یا جو اینڈ یوزر ریکوائرمنٹ ہے اس سے جو 3 شاخیں نکلتی ہیں، یعنی کہ ڈیٹا ٹریک، ٹیکنیکل ٹریک اور انالیٹک ٹریک، وہ کیا ہیں، وہ ہاؤ ڈو دے لیڈ ٹو ڈپلائمنٹ، اور پھر مینٹیننس انہینسمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور واپس پروجیکٹ پلاننگ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ 3 لیکچرز اس سیکوینس کے ہو چکے ہیں. اب ہم اس سیکوینس کے آخری اور چوتھے لیکچر کے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس وقت کون سی پرابلمس آ جاتی ہیں یا کون سی غلطیاں کی جاتی ہیں، یا ایسی کون سی پٹ فالز ہیں، یا ایسے کون سے مسائل ہیں، یا آپ کو کب پتہ چلتا ہے یا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ مسئلے آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو کیز ہیں، یعنی کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ آپ جن کو فالو کر کے، جن کو استعمال کر کے ایک کامیاب ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کو پٹ فالز اور مسٹیکس بتائی جائیں گی، یہ اس لیے نہیں بتائی جائیں گی کہ آپ کو کسی طرح سے یہ بتانا ہے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہوشیار کرنا ہے، آپ کو وارن کرنا ہے، اس لیے کہ جب آپ وارن ہوں گے تو پھر آپ پریپیئرڈ بھی ہوں گے ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو میں لیکچر سٹارٹ کروں گا اس کا ایک اسپیکٹرم ہے، اس کا ایک طریقے سے میں اینگل کے ساتھ چلوں گا، ایک سیکوینس فالو کروں گا. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اٹ ہیز ہٹ اے سنیگ، یعنی کہ اس میں کچھ پرابلمس آ چکی ہیں اور آپ کو پریشان ہونا چاہیے ہے، کچھ مسائل ہیں. جیسے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو مرض کی جو تشخیص کرتا ہے وہ کچھ علامات دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، فزیشین نہیں ہوں میں، کسی کے اگر آنکھوں کا رنگ پیلا ہے یا اس کو متلی آ رہی ہے، اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک اسپیسیفک بیماری ہو، یا کچھ اور علامات ہیں تو وہ بیماری کی ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا کسی کے اگر گال لال ہیں تو وہ بخار کی وجہ سے لال ہیں یا صحت کی خوبی کی وجہ سے لال ہیں. تو یہ جو تھے پوائنٹس وہ ہیں جو بتائیں گے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ان ٹربل ہے کہ نہیں ہے. یہ پہلے میں آپ کو 5 پوائنٹس بتاؤں گا اس سلسلے میں. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی امپلیمنٹیشن کے پاسبل پٹ فالس کیا ہیں. یعنی کہ پاسبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹ فال ہو سکتے ہیں. اگر آپ کیئرفل ہوں گے تو آپ ان پٹ فالس کو اوائڈ کر جائیں گے اور یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. تو ہم آہستہ آہستہ ٹورڈز پرابلم کی طرف جائیں گے. تو جب میں آپ کو پاسبل پٹ فالس بتا دوں گا، سمجھا دوں گا، جو کہ شاید 11 کے قریب ہیں، پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایکچوئل کون سے پٹ فالز ہیں. یعنی کہ پاسبل پٹ فال نہیں، ایکچوئل پٹ فال جو لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں، جو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو لوگ چیز کو صحیح طرح سے کنسیو نہیں کر پاتے، وہ پٹ فال میں آپ کو بتاؤں گا. ایک آرکیٹیکچر کا پٹ فال ہے اور ایک ایسے ٹول کی تلاش کا پٹ فال ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا. جب میں آپ کو یہ پٹ فال بتا دوں گا پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی امپلیمنٹیشن میں 10 کامن کون سی ٹیکنیکس ہیں.
اب ہم پٹ فال کی بات نہیں کر رہے، ہم اب مسٹیکس کی بات کر رہے ہیں. وہ مسٹیکس نہیں جو کہ کوئی لوگ کبھی کر جاتے ہیں، نہ یہ وہ پاسبل کامن مسٹیکس ہیں، وہ غلطیاں ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں. جب میں آپ کو پاسبل مسٹیکس بتا دوں گا اور آپ کو اچھی طرح سے میں خوفزدہ کر دوں گا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے. دیر آر سرٹن کی اسٹیپس، وہ تقریباً 7 کی اسٹیپس ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ان 7 کی اسٹیپس کو فالو کیا جائے، ان کو آبزرو کیا جائے، تو پھر ایک کامیاب ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے. اگر مجھے کچھ ٹائم ملا تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ میں آپ کو ٹپس بتاتا چلوں کہ جو بڑی ہیلپ فل ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن میں. اس کے اینڈ میں پھر کچھ کنکلوژن ہوگی، کہ کنکلوژن یہ ہوگی کہ ان ساری جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی اور سمجھی. تو اس کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں لیکچر. تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پرابلم کے کیسے دیکھتے ہیں آپ. سائنز آف ٹربل، جیسے کہ آپ پیچھے پلازما کی سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایک ٹریفک سگنل جیسا ایک امیج بنی ہوئی ہے جس میں کہ اورنج لائٹ آن ہے. اورنج لائٹ سے آپ جانتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو یہ ریڈ ہے یعنی کہ رک جائیں، نہ گرین ہے کہ چلے جائیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اورنج لائٹ یہ بتاتی ہے کہ کچھ مسئلہ ہے، کچھ مسئلہ ہونے لگا ہے. اور وہ مسائل کیا ہیں؟ واٹ آر دوز ٹربلز، وہ غلطیاں وہ کون سی ہونے والی ہیں، کون سے مسائل ہیں. یعنی کہ آپ ایک ایسے رستے پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آگے مسئلہ آنے والا ہے، تو اس کو اورنج لائٹ سے شو کیا ہے. تو پہلا جو اس میں سائن آف ٹربل ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 مہینے گزر چکے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس نے ابھی تک ڈیٹا نہیں دیکھا، اس نے ایکچوئل ڈیٹا کو استعمال ہی نہیں کیا. استعمال تو دور کی بات ہے، اس نے ڈیٹا ہی نہیں دیکھا. جب اس ٹیم نے وہ ڈیٹا نہیں دیکھا تو اس ٹیم کو اس ڈیٹا کی ایٹریبیوٹس ہی کے بارے میں نہیں پتہ، کہ وہ اس ڈیٹا کی ایشوز کے بارے میں نہیں پتہ. ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈیٹا کی کوالٹی کیا ہوگی، ان کو یہی نہیں پتا کہ ڈیٹا کتنا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کچھ کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ 2-3 مہینے یعنی کہ سسٹم ڈیولپمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ڈیٹا دیکھنے میں کیسا ہے، ایکچوئل ڈیٹا ہی نہیں دیکھا. تو یہ ایک سائن آف ٹربل ہے. جو دوسرا سائن آف ٹربل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جنہوں نے کہ جیسے کہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے کہ ایسے ٹولز بنانے ہیں جن سے کے ساتھ انالیسس کی جائے گی، انہوں نے ان ڈیولپمنٹ ٹولز کو ابھی تک ایکسیس ہی نہیں کیا، ان کو استعمال ہی نہیں کیا جن سے کہ انہوں نے اس ڈیٹا بیس جو ویئر ہاؤس میں ڈیٹا جائے گا اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو ایکسیس کرنا ہے، اس کے ریزلٹس سے پریزنٹیشن جنریٹ کرنی ہے اور اس سے انالیسس کرنی ہے. یہ ایک سائن آف ٹربل ہے. اور سائن آف ٹربلز کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ خود بھی سوچئے اس کے بارے میں، سائن آف ٹربل کیا ہوتے ہیں. میں بھی کچھ آپ کو سائن آف ٹربلز بتاتا ہوں. ہاں جی، ایک اور سائن آف ٹربل وہ یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر ہیں، جو کہ جنہوں نے سسٹم کو استعمال کرنا ہے، ان سے ابھی تک آپ نے ہینڈز آن یہ بات ہی نہیں ہوئی ان سے، ان کے ساتھ ابھی ایسی انٹریکشن ہی نہیں ہوئی آپ کی کہ ان نے کیا چاہیے سسٹم میں، سسٹم کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی. اور کچھ ٹائم آپ گزار چکے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا، ان سے بات چیت ہی نہیں ہوئی، ان سے انٹریکشن ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک اور بڑی جو کرٹیکل جو پوائنٹ کرتی ہے پرابلم کو، جو ایک مسئلہ آ سکتا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ سوچیں ذرا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سمری ٹیبل بنا لیے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے یہ اٹ گیوز اے میکرو ویو، ٹھیک ہے جی، اٹ گیوز اے ہائی لیول ویو آف دا ڈیٹا، جس کے لیے آپ ایگریگیٹس بناتے ہیں. اب آپ نے ایگریگیشن تو کر لی ہے، لیکن جو اس کے بیس ٹیبلز تھے وہ تو بنائے نہیں. ایگریگیٹ ٹیبلز بنا لیے، سمری ٹیبلز بنا لیے، لیکن بیس ٹیبل نہیں بنایا. نہ صرف یہ کہ بیس ٹیبل نہیں بنائے، بلکہ جو اٹامک ڈیٹا تھا، اٹامک ڈیٹا ہی نہیں ابھی تک آیا. جب اٹامک ڈیٹا ہی نہیں آیا، جب سمری ٹیبل ہی نہیں، جب آپ کے بیس ٹیبل ہی نہیں بنے تو سمری ٹیبل کیسے بنا لیے؟ یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ یہ تو بڑی میننگ فل سی، بڑی میننگ لیس سی بات ہے، اس میں کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات جو اس میں کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے سسٹم سب کچھ بنا لیا ہے، لیکن نہ تو ایکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ لوڈ کیا گیا ہے،
اور نہ ایکچوئل ریکوائرمنٹس کو دیکھا گیا تھا، نہ ان کو لیا گیا تھا. آپ نے ڈمی ڈیٹا کے اوپر سارا کام کیا اور بڑے خوش ہیں. دیز آر سائنز آف ٹربلس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن ہے یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جہاں پہ نقصانات ہیں، جہاں پہ پرابلمز ہوں گی اور جہاں پہ بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. تو یہ میں نے آپ کو سائنز آف ٹربل بتائے ہیں. اورنج لائٹ از آن. اب بات کرتے ہیں پاسبل پٹ فالس کی کہ پٹ فالس اس میں کون کون سے ہیں. یہ 11 پٹ فالز ہیں، میں باری باری ان کو ڈسکس کروں گا. پہلا پٹ فال ہے ہیونگ اے ویک بزنس اسپانسر. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ ہم شروع دن سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ڈیٹا آتا ہے وہ ملٹیپل ہیٹروجینیس سورسز سے آتا ہے. ایک تو اس کے ٹیکنیکل اسپیکٹ ہیں. آج کا لیکچر اتنا ٹیکنیکل اسپیکٹس کے بارے میں نہیں ہے. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہیومن اسپیکٹ کے بارے میں ہے. یعنی کہ ایک آرگنائزیشن یا جو ایک انٹرپرائز ہے اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیٹا کیپچر کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو مختلف کسٹوڈین ہیں ڈیٹا کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، وہ ڈیٹا کو شیئر کرنے میں ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں فار مختلف وجوہات کی بیسس پہ. مجھے اپنا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں ڈیٹا کلیکشن کے سلسلے میں ایک صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر میں نے ڈیٹا آپ کو دے دیا تو میری کیا ویلیو رہ جائے گی. یہ ان کی بڑی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ ڈیٹا دینے سے آگے چیز بڑھتی. جب آگے چیز بڑھتی تو اس میں انہی کا نام آتا کہ ان کی وجہ سے کام آگے بڑھا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک انٹرپرائز میں یا ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں، ملٹی نیشنل میں ایسے ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہیں گے. جب وہ ریکوائرڈ کوالٹی یا اماؤنٹ کا ڈیٹا شیئر نہیں کریں گے یا کم ڈیٹا شیئر کریں گے، اس کے نتائج یقیناً اچھے نہیں ہوں گے. اس کے دو نتائج نکل سکتے ہیں. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس صحیح طرح لانچ ہی نہ ہو سکے. جب وہ صحیح طرح لانچ ہی نہیں ہوگا تو آگے کیسے گرو کرے گا، اس سے ریزلٹس کیسے نکلیں گے، اس کی کاسٹ جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی. وہ ناکام ہو جائے گا، وہ شروع دن سے ناکام ہو جائے گا. وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. تو بادل نخواستہ ڈیٹا ویئر کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ڈیٹا مل گیا لیکن ٹائم پہ نہ ملا یا صحیح کوالٹی یا صحیح اسکوپ کا نہ ملا تو اس کے نتیجے میں جو دوسرا آؤٹ کم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس جس ڈائریکشن میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے وہ ڈائریکشن ایسی ہے کہ جو انڈیزائربل ڈائریکشن تھی. اب یہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یہ سب کچھ جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ڈیٹا ویئر ہاؤس بن جائے گا تو اس میں سب کا فائدہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کو شاید اپنا فائدہ نظر نہ آتا ہو. اب ان سب لوگوں کو کیسے الائن کیا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا بزنس اسپانسر ہے، جو کہ میں نے آپ کو شروع کے اس سیکوینس کے لیکچر میں بتایا تھا، اس کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کا بڑا انفلوئنس ہونا چاہیے اپنے پیئرس کے اوپر. آپ کا جو بزنس اسپانسر ہے اس کو ٹاپ مینجمنٹ میں ہونا چاہیے، اس کو چیف لیول کا ہونا چاہیے، جیسے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے چیف انفارمیشن آفیسر یا چیف ٹیکنالوجی آفیسر یا چیف فائنینشیل آفیسر یا چیف آپریشنز آفیسر. اس طرح کا اگر شخص آپ کا ہوگا، اسپانسر کر رہا ہوگا، تو وہ ایسی پرابلمس کو آئرن آؤٹ کر دے گا. نہیں تو اٹس اے پاسبل پٹ فال. اس میں مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ تو ایک پاسبل پٹ فال تھی. اب میں آپ کو دوسری پاسبل پٹ فال بتاتا ہوں. ناٹ ہیونگ ملٹیپل سرورس. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں. جی، ناٹ ہیونگ ملٹیپل سرورس یہ وہ بات ہے جس کو کہتے ہیں کہ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیم ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنا رہی ہے اس نے یا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، یعنی کہ وہ دیور وائز، دیور ناٹ پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. جو بھی ریزن تھا اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ہوا کہ ایک ہی ویئر ہاؤس سرور استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو ویئر ہاؤس سرور، یہ جو انوائرمنٹ ہے، یہ کافی مہنگی چیز ہے. یہ کوئی پاکستان میں بھی یہ اٹ کاسٹ ملینز آف روپیز، سیورل ملینز آف روپیز. یہ میں بات کر رہا ہوں رائٹ پرفارمنس کی. مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ اگر آپ ایک بہت بڑا انٹرپرائز ہیں، جیسے کہ ایک موبائل کمپنی ہے جس کے کہ سیورل ملین یوزرز ہیں، کسٹمرز ہیں،
وہاں چھوٹا موٹا جو ویئر ہاؤس سے بات نہیں بنے گی, وہاں بڑا تگڑا قسم کا سرور چاہیے جس میں پرابلی ملٹیپل پروسیسز ہونے چاہیے. ظاہر ایک چیز ایسی بہت مہنگی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایکسپینسو ہوتی ہے. تو آف کورس منی میٹرز, لیکن اگر آپ ایک سرور استعمال کر رہے ہیں ڈیزائن انوائرمنٹ کے لیے بھی, اور وہی سرور استعمال کیا جا رہا ہے پروڈکشن انوائرمنٹ کے لیے بھی. پروڈکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سرور کو لے کے ڈیسیجن میکنگ بھی کی جا رہی ہے, اسی سرور کے اوپر ایکسپلوریشن بھی کی جا رہی ہے, اسی سرور کے اوپر او لیب کیوب بھی چل رہے ہیں, ڈیٹا مائننگ بھی اسی سرور کے اوپر ہو رہی ہے. تو اس کے دو بڑے مسائل ہیں. اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے, یعنی کہ پاسبل پٹ فال کا 2A. تو جو دو پٹ فال اس میں ہیں ایک سرور استعمال کرنے کی وجہ سے, پہلا پٹ فال تو یہ ہے کہ آپ نیا کام کر رہے ہیں, آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں, ڈیزائننگ میں نئی چیزیں ہوتی ہیں, ان نون ٹیریٹری ہے, بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں کی, اور اس کا جو واضح ایک کانسیکوینس ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سسٹم کریش کر سکتا ہے, کئی دفعہ کریش کر سکتا ہے. سسٹم کون سا؟ جو کہ ڈیزائن انوائرمنٹ میں سرور استعمال کیا جا رہا ہے. اب جو ڈیزائن انوائرمنٹ کا سرور ہے وہی سرور پروڈکشن انوائرمنٹ میں بھی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہیں پہ کیوریز چل رہی ہیں, وہیں پہ انالیسس بھی کی جا رہی ہے. تو جب آپ کا ڈیزائن انوائرمنٹ کا سنگل سرور کریش کرے گا تو پروڈکشن انوائرمنٹ کا بھی سرور وہی سرور ہے, کامن سرور, وہ بھی کریش کر جائے گا اور ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو سکے گی. تو یہ اس سلسلے میں پہلی پرابلم ہے سنگل سرور استعمال کرنے کی وجہ سے. سنگل سرور استعمال کرنے کی جو دوسری پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیزائن انوائرمنٹ کا سرور ہے, جو کہ ایک سرور ہے, اس پہ آپ مختلف کیوریز چلا رہے ہیں, اس پہ آپ ڈیٹا مائننگ بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ او لیب کیوب کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں, بلکہ کیوب بھی بنا رہے ہیں اس کے اوپر آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اب لانگ کیوریز چل رہی ہیں, اس کے اوپر کمپلیکس کا مطلب ایسے الگورتھمس چلا رہے ہیں جن کی ٹائم کمپلیکسٹی سے کوادریٹک ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا, اس کا کانسیکوینس وہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا ڈیزائن انوائرمنٹ کا سرور ہے وہ زیادہ سی پی یو سائیکلز کنزیوم کرے گا, وہ میموری کنزیوم کرے گا, اور اس کے نتیجے میں جو پروڈکشن انوائرمنٹ میں جو کیوریز تھیں ان کی پرفارمنس گر جائے گی, وہ سلو ہو جائیں گی, اور آف کورس یوزر یہ فیل کریں گے. تو یہ ایک پاسبل پٹ فال ہے جو سیکنڈ پاسبل پٹ فال ہے. اب ہم تھرڈ پاسبل پٹ فال کی بات کرتے ہیں, ماڈلنگ وداؤٹ ڈومین ایکسپرٹ. اس کا آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ جو ہے وہ بڑی کرکس ہے, وہ بڑی سینٹرل چیز ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی, اور اس کے اوپر ہم نے 2-3 لیکچرز بھی کیے تھے ڈائمینشنل ماڈلنگ کے اوپر. تو ڈائمینشنل ماڈلنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد ہائرکیز کو دیکھا جاتا ہے, آپ ڈائمینشنز کو دیکھتے ہیں کون سے ڈائمینشنز ہوں گے. تو یہ کون بتائے گا کہ یہ فیکٹ ہے, یہ ڈائمینشن ہے؟ یہ آپ کو ڈومین ایکسپرٹ ہی تو بتائے گا. اگر آپ انٹرنیٹ کو سرچ کر کے یا میگزینس پڑھ کے یا اخبار پڑھ کے ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں گے یا سیمولیٹ کریں گے, ایکسپرٹائز کو ایمولیٹ کریں گے, تو وہ تو بڑے مسئلے والی بات ہے, اس سے تو بات نہیں بنے گی. آپ یقیناً ایسی غلطیاں کر جائیں گے کہ جن کے اوپر فال بیک کرنا بہت مشکل ہوگا. اور اگر آپ اس رستے پہ چلتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ پھر ایک پٹ فال نہیں رہے گی, یہ ایک بہت بڑا ایرر اور مسٹیک بن جائے گی جس کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ کچھ اور نکلنا ذرا مشکل ہی ہے. چوتھا پٹ فال کیا ہے؟ پاسبل پٹ فال, ناٹ انف ٹائم فار ETL. میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیل بتاتا ہوں. ETL کی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پہ جتنا کہا جائے کم ہے, بلکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ETL پہ پورا ایک کورس ہو سکتا ہے. ETL پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں صرف ETL کے اوپر, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ETL کین ٹیک اینی ویئر فرام 30-50% ٹو اباؤٹ 60% آف دا ریسورسز. میں نے اسی لیے کوئی تقریباً 5 لیکچرز آپ کو کرائے تھے ETL کے اوپر. تو ETL کے ریفرنس سے جو پاسبل مسٹیک ہے وہ 2 طرح کی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, 2 طرح کے پٹ فالز ہیں اس میں. 2 پاسبل پٹ فال کیا ہیں؟ پہلا پاسبل پٹ فال تو یہ ہے کہ جو لوگ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ETL کو صحیح اماؤنٹ آف ٹائم نہیں دے پاتے, کیونکہ ETL میں E ہے, T ہے اور L ہے, یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ. ایکسٹریکشن پہ زیادہ زور لگایا جاتا ہے, لوڈنگ پہ زیادہ زور لگایا جاتا ہے, لیکن ٹرانسفارمیشن جس کے ساتھ ڈیٹا کوالٹی بھی آتی ہے یا ڈیٹا کلینزنگ جس کے ساتھ آتی ہے, جس پہ ہم نے پورا ایک لیکچر کیا تھا ڈیٹا کلینزنگ کے اوپر,
اس کے اوپر زیادہ ایفرٹ نہیں کیا جاتا، اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگایا جاتا، اس کے لیے زیادہ ریسورسز نہیں لگائے جاتے. کیوں؟ پرابیبلی وہ بڑا کمپلیکس اور بڑا مشکل اور بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے. اس لیے ٹی پہ جو کام ٹائم کم لگتا ہے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں چند سیکنڈ کے بعد. تو یہ ایک ایکسٹریم تھی، یعنی کہ ٹرانسفارمیشن پہ اور کلینزنگ پہ اتنا ٹائم نہیں لگایا گیا، ای ٹی ایل کو پورا ٹائم نہیں دیا گیا. اس کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ای ٹی ایل کو بہت زیادہ ٹائم دے دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو امپلیمنٹرز ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کے وہ کہتے ہیں کہ جی ای ٹی ایل میں ہاں ہو سکتا ہے یہ چیز کرنی پڑ جائے، یہ فیچر ڈال دو، ہاں ہو سکتا ہے شاید یہ بھی چیز کرنی پڑ جائے، یہ بھی فیچر ڈال دو، ہو سکتا ہے اس طرح کا ڈیٹا ہمیں مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ڈیٹا کوالٹی کا ایشو آ جائے. یعنی کہ ایسے فیچر بھی ڈال دیے جاتے ہیں جو کسی کے خیالی پلاؤ بھی ہو سکتا ہے کہ جی میرے خیال میں آج میں نے خواب دیکھا تھا یا دیکھوں گا تو یہ چیز یہ ڈال دیں ای ٹی ایل کے اندر. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ای ٹی ایل بہت سارے ریسورسز کنزیوم کر جائے گا، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اگر آپ اس نقشے کو ویژولائز کریں جو میں نے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن یا لائف سائیکل کا روڈ میپ بتایا تھا، تو اس میں جو 3 ٹریکس ہیں، اس میں جو ڈیٹا ٹریک ہے اس کے اینڈ میں ڈیٹا اسٹیجنگ اور ای ٹی ایل آتا ہے. تو جب یہ تینوں ٹریک کنورج کرتے ہیں اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اگر ایک ٹریک اس میں سے کوئی سا، یہ جو پیرلل 3 ٹریک چل رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک بھی ٹریک بہت زیادہ ٹائم لے جائے گا، سلو ہو جائے گا، تو باقی ٹریکس کا کام ہو بھی چکا ہوگا لیکن ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکے گی. تو نہ تو ای ٹی ایل پہ کم ٹائم دینا، اٹس اے پاسبل پٹ فال، نہ زیادہ ٹائم دینا، اٹس آلسو اے پاسبل پٹ فال. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں بتاؤں آپ کو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ میں پہلے والے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں جب آپ نے ٹی پہ ٹائم کم دیا ہے. جو آپ کا اینڈ یوزر ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا اگر اس کی جو آپ نے ریزلٹس دیے ہیں وہ ان کی فارمیٹنگ میں کچھ کمی ہے. آپ کا اینڈ یوزر آپ کو معاف کر دے گا اگر کچھ رپورٹس آپ نے کم اس کو دی ہیں. آپ کا اینڈ یوزر آپ کو معاف کر دے گا اگر کیوریز کا رزلٹ غلط اگر کیوریز کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ دیر میں آتا ہے، اس میں کچھ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. آپ کا اینڈ یوزر آپ کو معاف کر دے گا اگر کچھ فنکشنالٹی جو انالیٹک ٹولز ہیں اس میں کم ہے. آپ کا اینڈ یوزر آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر غلط جواب آ رہے ہیں. اور غلط جواب کیسے آئیں گے؟ ڈیٹا کوالٹی کے ایشوز کی وجہ سے آئیں گے، ڈیٹا کلینزنگ کی نہ ہونے کی وجہ سے غلط جواب آئیں گے. تو ای ٹی ایل پہ معافی نہیں ملے گی. ای ٹی ایل پہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر اس کو صحیح طرح سے نہ کیا جائے. اٹس اے پاسبل پٹ فال، اٹ کین بیکم اے کیٹاسٹروفی، اٹ کین بی سوئسائڈل. یعنی کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے کہ اگر آپ نے ٹی پہ زیادہ ٹائم نہیں لگایا. میرے خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لو پرائرٹی فار او لیب کیوبنگ. اب او لیب کا جو کیوب ہے اس میں بہت سارے ڈائمینشنز ہوتے ہیں اور اس میں ہائرکیز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے جیسے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا، شاید 3 لیکچر ہم نے کیے تھے او لیب کے اوپر، کہ اس میں بہت سارے طریقوں سے آپ ڈیٹا کو ایگریگیٹ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے اس میں ڈائمینشنز ایڈ ہوں یا ان ڈائمینشنز کی کارڈینیلٹی زیادہ ہو تو جو پاسبل نمبر آف ایگریگیٹس دے کین گرو ایکسپونینشلی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ بڑا آبویس ہے کہ او لیب کا جو کیوب ہے اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اٹس ویری ویری ٹائم کنزیومنگ. عام طور پہ جو چیزیں ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں ان کو بیچ پروسیسنگ میں اینڈ پہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو چیزیں ضروری ہیں اور جو چیزیں آپ کو فوری چاہیے ہیں، جو جلدی ہو بھی سکتی ہیں، ان کو پہلے کر لیا جائے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 6 ٹاسکس ہیں اور اس میں سے ایک ٹاسک او لیب کیوب کو ریفریش کرنا ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ کہ پہلے ان 5 ٹاسک کو کر لیا جائے گا جو کہ جلدی ہو جاتی ہیں، تاکہ کہ آپ یہ کہہ سکیں جی میں نے 5 کام تو کر لیے نا، ایک کام رہ گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو او لیب کیوب جنریشن ہے اس کی لوسٹ پرائرٹی رکھ دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ لوسٹ پرائرٹی پہ رہتا ہے اور وہ رات کے کسی آڈ آور میں ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو ریفریش یا فریش ڈیٹا نہیں ملے گا کیوب کے اندر. جب ان کو کیوب میں ڈیٹا فریش نہیں ملے گا تو ان کا کانفیڈنس لیول خراب ہو جائے گا اور اٹس اے پاسبل پٹ فال. چھٹی پاسبل پٹ فال کیا ہے؟ فکسیشن ود ٹیکنالوجی. اس کا کیا مطلب ہے؟
جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تو آئی ٹی یوزرز ہوتے ہیں, یعنی کہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. اب ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کی جو انٹرسٹ ہوتا ہے یا وہ جس چیز سے بڑے امپریس ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے. آبویسلی وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس ایک پروسیسنگ انوائرمنٹ ہے, اس کی یہ کلاک سپیڈ ہے, اس میں یہ پروسیسر لگے ہوئے ہیں, یہ اتنے ملین فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سیکنڈ کر سکتی ہے, اتنی ویڈیو ریم ہے وغیرہ وغیرہ, یا اتنی ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ کر سکتی ہے. اب اگر آپ اینڈ یوزر کو ایک بڑی ہائی فائی قسم کا سسٹم بنا کے دیتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے آپ کو زبردست سپیریئر ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی بیس سسٹم بنا کے دے دیا ہے, تو یوزر اس سے امپریس نہیں ہوگا. یوزر کس چیز سے امپریس ہوتا ہے کہ اس کو اس کے سوالوں کا جواب ٹائملی مل جائے. غلط جواب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, ٹائملی جواب چاہیے. اس لیے اس کو ٹیکنالوجی سے تعلق نہیں ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کے گرد گھومتے پھرتے رہے, اسی پہ اورینٹڈ رہے, تو یہ پاسبل پٹ فال ہے, اس میں بڑا مسئلہ ہے. 7th پاسبل پٹ فال, رانگ ٹیسٹ بینچ. رانگ ٹیسٹ بینچ کا کیا مطلب ہے؟ رانگ ٹیسٹ بینچ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی تھی ایک پاسبل پٹ فال کے بارے میں, وہ یہ تھی کہ آپ جو کہ شاید سیکنڈ پاسبل پٹ فال تھی کہ ایک ہی سرور کو استعمال کیا تھا ڈیزائن انوائرمنٹ کے لیے بھی اور پروڈکشن انوائرمنٹ کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اب ذرا ہم سمجھدار ہو گئے کیونکہ اب ہم اگلی والی پٹ فال کے اوپر آ گئے ہیں, اس لیے 2 سرور استعمال کیے ہیں, ایک سرور ڈیزائن انوائرمنٹ کے لیے اور ایک سرور پروڈکشن انوائرمنٹ کے لیے. عام طور پہ جو پروڈکشن انوائرمنٹ کا سرور ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. پاورفل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پروسیسنگ پاور بہت زیادہ ہوگی, پر سیکنڈ جو آپریشنز کر سکتا ہے وہ زیادہ ہوں گے, اس کی مین میموری زیادہ ہوگی, اس کے ساتھ بڑی فاسٹ سیکنڈری اسٹوریج لگی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اگر تو آپ نے جو سسٹم کو ٹیسٹ کیا, جیسے کہ آپ کریں گے آف کورس, آپ سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیزائن انوائرمنٹ میں جس میں کہ آپ کے پاس ویک سرور ہے, اور آپ کہتے ہیں لو دیکھو جی یہ تو ویک انوائرمنٹ ہے, ڈیزائن انوائرمنٹ ہے, اس کے اوپر جو ہمارا سسٹم ہے, جو ڈیٹا بیس ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے, یہ بڑا فرسٹ کلاس چل رہا ہے, بڑے تیز تیز جواب آتے ہیں. لیکن جب آپ اسی امپلیمنٹیشن کو پروڈکشن انوائرمنٹ کے پاورفل سرور کے اوپر لے جاتے ہیں, وہاں وہ چل کے نہیں دکھاتا, وہاں پہ وہ ایسی پرفارمنس نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے, ہاں یس صحیح کہا آپ نے, وہ اس لیے صحیح پرفارمنس نہیں دیتا کہ جو آپ کی ڈیزائن انوائرمنٹ بھی وہاں پہ تو صرف آپ ہی اس کو استعمال کر رہے تھے نا, آپ یا آپ کے چند ساتھی. لیکن جو پروڈکشن انوائرمنٹ ہے وہاں پہ تو ملٹیپل اس کو ڈیسیژن میکرز استعمال کر رہے ہیں, وہاں پہ جو سسٹم ہے زیادہ لوڈڈ ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیزائن انوائرمنٹ میں سسٹم نے اچھی پرفارمنس دی تھی اور آپ بری ذمہ ہو گئے ہر چیز سے, ایسے بات نہیں بنے گی. میرے اسٹوڈنٹس جو اپلیکیشن بنا کے لاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی گھر میں بڑی اچھی چلتی تھی. بھئی گھر میں اپلیکیشن چلنے کا کیا فائدہ ہے, میں نے تو اس کو یہاں پہ گریڈ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی لیب کے کمپیوٹر پہ اپلیکیشن اچھی چلتی ہے. بھئی لیب میں تو میں کیسے جاؤں, وہاں تو اتنا میرے بتائیں نا کمپیوٹر پہ چلتی کہ نہیں چلتی, اچھی چلتی کہ نہیں چلتی, وہاں چلا کے دکھائیں. تو اسی ٹائم فریم اور اسی فریم آف مائنڈ کو آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی امپلیمنٹیشن میں نہیں لے کے جانا, ورنہ اٹس اے پاسبل پٹ فال. اگلی پاسبل پٹ فال کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیو اے کا مطلب ہے کوالٹی ایشورنس, یعنی کہ جو کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے سافٹ ویئر کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح اور صحیح کریکٹ رائٹ کوالٹی کا ہے, وہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے بارے میں نہیں جانتے. جب وہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ جاننا بھی نہ چاہیں کیونکہ ایک ایڈیشنل کام ہے. یہ ایک پاسبل پٹ فال ہے, اس لیے کہ جب وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو جو چیز انہوں نے ٹیسٹ کرنی اس کی کوالٹی ایشورنس کو کیسے اسرٹن کر سکیں گے, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کوالٹی صحیح کوالٹی ہے. تو دٹس اے پاسبل پٹ فال. ان ایجوکیٹڈ یوزر. ان ایجوکیٹڈ یوزر سے کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا یوزر ہے اس کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ تو بظاہر تو یہ بڑی آبویس سی بات ہے, لیکن اتنی آبویس بھی نہیں ہے. اگر آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو آپ کا اینڈ یوزر ہے وہ بائی انٹیوشن سسٹم کو دیکھے گا, آئیکونس کو دیکھے گا, بٹنس کو دیکھے گا, مینیو کو دیکھے گا اور وہ چیزیں استعمال کرنا شروع کر دے گا, ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ جو سسٹم ہے
جس کو آپ نے کئی مہینوں کی ریاضت کے بعد دن رات لگا کے سسٹم کو بنایا ہے، جس کو کہ آپ سوتے جاگتے میں خوابوں میں بھی اس سسٹم کو دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے اس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں، صرف آپ ہی اس سسٹم کو اس طرح جانتے ہیں کہ آپ سارا کچھ جانتے ہیں. لیکن جو اینڈ یوزر ہے، جو بزنس یوزر ہے، پہلی بات تو ہے کہ وہ آئی ٹی لٹریٹ نہیں ہے. چلیں یہ بات مان لی کہ آپ نے سسٹم کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ یوزر فرینڈلی ہے اور اس کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے آئی ٹی لٹریسی نہیں چاہیے، لیکن یہ ازیوم کرنا کہ اینڈ یوزر اس کو خود بخود استعمال کرنا شروع کر دے گا جیسا کہ آپ استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اینڈ یوزر کو ٹرین کرنا پڑے گا. بے شک اس کو آپ ایک دن کی ٹریننگ دیں، لیکن اس کو سسٹم کی فنکشنلٹی کے بارے میں بتانا پڑے گا اور پھر وہ اس کو استعمال کر پائے گا. کیونکہ اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو وہ سائن کیسے کرے گا؟ جب ان کو وہ سائن نہیں کرے گا تو آپ کو آپ کی محنت کے پیسے کیسے ملیں گے، سیلری کیسے ملے گی آپ کو؟ اس لیے یہ پاسبل پٹ فال ہے. 10ویں پاسبل پٹ فال، امپراپر ڈاکیومنٹیشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو پروگرامرز ہائر کیے جاتے ہیں سسٹم کو بنانے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایکسپینسو ریسورس ہے. تو جیسے جیسے سسٹم کا کام ختم ہوتا جاتا ہے، سسٹم ڈیولپمنٹ کا کام، امپلیمنٹیشن کا کام، وہ جو پروگرامرز ہیں وہ چلے جائیں گے. جب وہ پروگرامر کام چھوڑ کے چلے جائیں گے اور جب اس سسٹم کو مینٹیننس کرنا ہوگا، اس کو یہ مینٹین کرنا ہوگا یا اس کو انہینس بھی کرنا ہوگا، تو آپ جب کسی کا کام دیکھیں گے جو کسی نے کام کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کی لاجک آپ کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی اس کی، کیونکہ کام تو کسی نے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. آپ کو لاجک کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ اس لاجک کی ڈاکیومنٹیشن کوئی نہیں ہے. یہ تو پہلیاں بوجھنے والی بات ہو گئی نا کہ آپ جو ہے اس کے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب تک آپ لاجک کو سمجھ نہیں پائیں گے اس وقت تک آپ سسٹم کو مینٹین ہی نہیں کر سکتے. مینٹیننس سے کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ کہ جی اس کو ایسے نہیں ایسے کر دو اس کو، ٹھیک ہے جی، یا کچھ اور تھوڑی بہت چینج آ گئی تھی اس کو اس طرح سے ڈال دیا جائے. میں وہ اگلی پٹ فال میں اس چینج کے بارے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے جی. یا کچھ اور اس میں آپ نے کام کرنا تھا لیکن جس وقت یوزر ڈاکیومنٹیشن ہی صحیح نہیں ہے وہاں پہ، تو کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور کسی کے کام کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے جب کام ختم ہو رہا ہے سسٹم کی امپلیمنٹیشن کا، انشور کریں پروگرامرز کو فارغ کرنے سے پہلے، ان کے جانے سے پہلے، کہ انہوں نے پراپر ڈاکیومنٹیشن ڈیولپ کی ہے، بنائی ہے، اور ڈاکیومنٹیشن مینٹین بھی کی جا رہی ہے. اس لیے کہ راتوں رات ڈاکیومنٹیشن نہیں بن سکتی. اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوا، اٹس اے پاسبل پٹ فال. اب میں 11ویں اور آخری پٹ فال کے بارے میں بات کروں گا. وہ پٹ فال کیا ہے؟ انکریمنٹل انہینسمنٹس. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ سسٹم کو استعمال کرتے ہیں اور جیسے جیسے سسٹم کو استعمال کریں گے ویسے ویسے آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس کے بارے میں پتہ چلے گا. اور جب آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے بارے میں جانیں گے تو آپ چاہیں گے کہ سسٹم کے اندر وہ فنکشنالٹی ہونی چاہیے. اس چیز کو بعض کمپنیز اس طرح ایکسپلائٹ کرتی ہیں کہ ایڈیشنل فنکشنالٹی ڈالنے کے لیے یا فنکشنالٹی کو انہینس کرنے کے لیے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ریسورسز یا پیسے مانگے جاتے ہیں. کیونکہ جو کمپنیز سسٹمز کو بناتی ہیں، ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یوزر جیسے سسٹم کو استعمال کریں گے ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کو کلیئر ہوگی، وہ اس میں کچھ اور فنکشنالٹی چاہیں گے سسٹم کے اندر، اس لیے بہت سارے پیسے چارج کیے جاتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ جی میں کیوں پیسے دوں فالتو، یہ تو ایک چھوٹی سی انہینسمنٹ ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کر دو. یہ جو فارمیٹ تھا، یہ جو روپے آ رہے تھے، ان کو روپے جو تھا اس کو ویک کے بجائے اس کو کسی اور ویک سے کر دیں. مثال کے طور پہ بجائے ویک جو ہے وہ منڈے ٹو سیٹرڈے ہوئی تو اس کو تھرسڈے ٹو وینسڈے کر دیں، یا کچھ اور انہینسمنٹ چاہ رہے ہیں آپ کہ جو فگر تھا وہ ڈیسیمل کے بعد اتنا ہونا چاہیے، یا کوئی اور چیز آپ بہتر جانتے ہیں. تو یہ جو انہینسمنٹ تھی آپ نے کہا نہیں تھوڑا سا ایسے کر دیں، پھر کسی کا نہیں تھوڑا سا ایسے کر دیں. تو یہ انکریمنٹلی آپ ویئر ہاؤس کی جو امپلیمنٹیشن تھی اس کو انہینس کرتے جا رہے ہیں. کچھ دیر بعد پتہ چلے گا کہ یہ تو 10ویں پٹ فال بننا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ چینجز سسٹم میں اتنی آ چکی ہیں اور وداؤٹ اینی ڈاکیومنٹیشن. اور نہ صرف ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوئی بلکہ اس کا کوالٹی ایشورنس بھی نہیں ہوئی.
تو یہ ایک پاسبل پٹ فال اس صورت میں ہے جب آپ نے جو انہینسمنٹس کی ہیں ان کی کوالٹی ایشورنس کریں اور کوالٹی ایشورنس کرنے کے بعد ان کو پروڈکشن میں لے کے جائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اٹس اے پاسبل پٹ فال. تو میں نے آپ کو بتائیں پاسبل پٹ فالس، یعنی کہ وہ جو کہ اگر آپ کیئرفل ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پٹ فال. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایکچوئل پٹ فالس کون سی ہیں وچ آر ناٹ پاسبل بٹ ایکچوئل پٹ فالس. پٹ فال آف سرچنگ فار دا سلور بلٹ، یہ ایک فگر آف اسپیچ ہے یا ایک کوٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں آپ. سلور بلٹ کا مطلب ہے جیسے ہمارے کانٹیکسٹ میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے کلچر میں اس کی مثال امرت دھارا والی ہے. اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا امرت دھارا کیا ہوتا ہے، مجھے بھی زیادہ نہیں پتا، لیکن ایک ایسی سمجھیں کہ آپ دوائی ہے جس میں ہر بیماری کا علاج ہے، یہ امرت دھارا ہے. یا ایک ایسی ماسٹر کی ہے جس سے کہ سارے تالے کھل سکتے ہیں، یہ ایک امرت دھارا ہے. تو ایک ماسٹر کی ہے، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. سرچنگ فار دا سلور بلٹ، اس کی ڈیٹیل کس طرح سے ہے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. بعض ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹیشن ٹیمز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا مشن یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ایکسیس ٹول تلاش کر لیں جس کے ساتھ سارے جو ایپلیکیشن یا ایکسیس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایک ٹول سے پوری ہو جائیں. اور وہ جو ٹیمز ہیں بہت زیادہ ٹائم خرچ کرتی ہیں ایسے ٹول کی تلاش میں، ایسے ایکسیس ٹول کی تلاش میں. لیکن ان کو ایسا ایکسیس ٹول نہیں ملتا. ان کو ایسا ٹول کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ایسا ایکسیس ٹول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایسے ایکسیس ٹول ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جس سے سارے جو مسائل ہیں یا جو سارے جو انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ حل کر سکیں، ان کے مسائل کو. یعنی کہ یہ وہ بات ہے جس کو کہتے ہیں کہ ون سائز ڈز ناٹ فٹس آل. یا آپ کبھی کسی کپڑے کی دکان میں جائیں ریڈی میڈ گارمنٹس کی، وہ کہتے ہیں جی یہ فری سائز ہے. فری سائز کا مطلب ہے ان کے بقول ہر بندے کو یہ چیز آ جائے گی، جو کہ ایسا نہیں ہوتا. تو ایسے جب ٹول کی تلاش کچھ کمپنیز کریں گی اٹس اے پٹ فال، کیونکہ ایسا ٹول نہیں ملتا. تو وہ ایسے اس ٹول سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ٹول کے ساتھ وہ ایکسیس جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائے، جو ایکسپلوریشن کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کی وہ بھی ہو جائے، یا جو پریزنٹیشن کی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی اس سے پوری کر لی جائیں، یا جو انالیسس کی ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی اس سے پوری کر لی جائیں. اب ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ایک ٹول سے نہیں پوری کی جا سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس از ناٹ اے ریئلسٹک اور پریگمیٹک اپروچ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بجائے آپ ایک ٹول کی تلاش کریں اور اس میں بہت زیادہ وقت ضائع کریں اور اس کو اپنا مشن بنا لیں، اور یہ ایسا مشن ہے جو کہ مشن امپاسبل ہے، آپ مشن یہ رکھیں کہ آپ نے وہ ٹولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جن ٹولز کے ساتھ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو سکیں. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ اے، بی اور سی ہے تو آپ نے ایسا ٹول ڈھونڈنا ہے یا ایسے ٹولز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو ریکوائرمنٹ اے کو پورا کریں، ریکوائرمنٹ بی کو، فرق ٹولز، سیپریٹ ٹولز ریکوائرمنٹ اے کو پورا کریں، بی کو پورا کریں، سی کو پورا کریں. یعنی کہ ایک میچ میکنگ کرنی ہے. یہ جو میچ میکنگ ہے یہ آپ کا ایک وائبل مشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو وینڈرز ہیں وہ انکنسسٹنٹ، نان اسٹینڈرڈ، سرونگ دیئر اون پرپس ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں ٹولز کو بتانے کے لیے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جس کو ایک وینڈر کہتا ہے انٹرپرائز انفارمیشن سسٹم یا ایڈ ہاک کیوری ٹول، وہ کیا کرتا ہے، وہ ہے کیا، اس کا وہ مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ اور مطلب ہے. تو بہتر اپروچ یہ ہے کہ آپ فنکشنالٹی کے بیسس کے اوپر ٹولز کو کلاسیفائی کریں، سیگریگیٹ کریں، اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا ٹول کون سی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے. یہ ایک ایکچوئل پٹ فال ہے، ناٹ اے پاسبل پٹ فال. ایک اور پٹ فال میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکسٹریم ٹیکنیکل آرکیٹیکچر ڈیزائن. یہ پٹ فال آتی ہے جب ہم لائف سائیکل روڈ میپ میں ٹیکنیکل ٹریک میں آرکیٹیکچر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو کہ شاید 3.1.1 پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکچر نمبر 33 میں آئی بلیو. اس میں کیا پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ اس میں دو ایکسٹریمز ہیں.
اینڈ اپوزٹ اینڈ آف دا اسپیکٹرم. اس میں کچھ ٹیمز تو یہ سمجھتی ہیں کہ سارا کا سارا جو ہمارا کام ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو بنا کے ڈلیور کرنا ہے اور سارا کا سارا زور اس کے اوپر لگتا ہے. آرکیٹیکچر کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو آرکیٹیکچر ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کا وہ تو کوئی رکاوٹ ہے, وہ تو کوئی امپیڈیمنٹ ہے, وہ تو کوئی ہمپ جیسے سڑک پہ اسپیڈ کا بمپ آتا ہے ایسی چیز ہے, اس کو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جی اس سے تو ڈسٹریکشن ہو رہی ہے, ہم نے تو ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آرکیٹیکچر ہی پراپر ان پلیس نہیں ہوگا تو ویئر ہاؤس کیسے بنے گا؟ ویئر ہاؤس نہیں بنتا, یہ فیل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام دوبارہ کرنا پڑتا ہے. جو دوسری ایکسٹریم ہے وہاں پہ شاید کچھ ریسرچرز جمع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک زبردست قسم کا آرکیٹیکچر بنانا ہے اور ہم نے ایسا آرکیٹیکچر بنانا ہے جو اتنا روبسٹ ہوگا, جو کہ یہ مسائل بھی سالو کرے گا, جس میں ان مسائل کا بھی حل ہوگا. ٹیکنیکل مسائل کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی جو ایکچوئل ایپلیکیشن یا ضرورت ہے وہ بزنس یوزر کے سوالوں کا جواب دینا ہے. اگر اس کے بزنس یوزر کے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے ایک ہلکے آرکیٹیکچر کے ساتھ تو بزنس یوزر خوش ہے, فائن. تو یہ ایک اور پٹ فال ہے. ابھی میں نے بات کی تھی آپ سے پٹ فالس کے بارے میں, یعنی کہ جو اورنج لائٹ تھی. اب ذرا حالات تھوڑے سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کامن مسٹیکس. اب دیکھیں آپ پیچھے جو پلازما کی سلائیڈ ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ ریڈ لائٹ آن ہو چکی ہے. یہ مسٹیکس ہیں, یہ پٹ فالز نہیں ہیں. اور یہ کون سی مسٹیکس ہیں؟ یہ کامن مسٹیکس ہیں جو امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ کی جاتی ہیں. تو وہ مسٹیک کون سی ہے جی؟ انڈائریکٹ انٹریکشن. انڈائریکٹ انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجائے خود اینڈ یوزر سے پوچھیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیا چاہتا ہے, کن سوالوں کا جواب چاہتا ہے, آپ کنسلٹنٹ سے یہ پوچھتے ہیں اور کنسلٹنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اینڈ یوزر کی یہ ریکوائرمنٹ ہوگی. یا آپ ایک ڈومین ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میرا سمجھتا ہوں کہ اینڈ یوزر کی یہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے ہے. یہ وہ ٹپکل مثال ہے بھیگی بلی والی. ایک صاحب نے دوسرے سے پوچھا کہ جی باہر بارش تو نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا ہاں جی باہر بارش ہو رہی ہے. اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جی باہر سے ایک بلی آئی تھی, بھی اندر وہ گیلی تھی, تو میرا خیال ہے بارش ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, بہت بڑی مسٹیک ہے. اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ انڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے آپ کا اینڈ یوزر کے ساتھ. دوسری بڑی مسٹیک کیا ہے؟ یہ ان کو میں پرائیورٹی کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں کہ سب سے بڑی مسٹیک, پھر اس سے چھوٹی مسٹیک, اس سے چھوٹی مسٹیک. ایمبیشیس پرومسز. ایمبیشیس پرومسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ایک ایسا ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ایک ڈیٹا مارٹ بنا کے دوں گا کہ جس میں آپ کے جو سارے کاسٹ کے سورسز ہیں اس کی بھی چیزیں میں ان پٹ لے لوں گا, سارے جو ریونیوز ہیں ان کے بارے میں بھی ان پٹ لے لوں گا, جو ان کی ٹرانسفارمیشن کا اسکیم ہے اس کو بھی لے لوں گا, اور میں سب کچھ کر کے دے دوں گا آپ کو. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ اس سے وہ وعدہ کریں, ایسا وعدہ کریں جو میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا تھا, آپ کو بتایا تھا کہ جو نہ صرف اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے لیکن وہ مینیجیبل بھی آپ بھی کر سکیں. جب آپ ایک سسٹم ایسا بنا کے دیں گے تو پھر یوزر کے ذہن میں کانفیڈنس ہوگا آپ کے بارے میں, اور پھر وہ اگر آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسا بڑا وعدہ کر لیا ڈیٹا مارٹ کا اور آپ ڈیلیور نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. وہ تو باقی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا. اس کو نہیں پتا کہ مشکل چیز کون سی, آسان چیز کون سی. وہ تو یہ کہے گا جو پہلی چیز آپ کو کرنے کے لیے دی تھی آپ وہی نہیں کر سکے. سیکنڈ بگیسٹ مسٹیک, لکوڈ ریکوائرمنٹس. لکوڈ ریکوائرمنٹس, آپ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ہارٹ آف اٹ, کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی ہیں آپ. تو اس میں 3 فیزز ہیں. پہلے فیز تو یہ ہے کہ آپ یوزر سے ریکوائرمنٹ یہ لیتے ہیں اور سیریسلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. کیا لیتے ہیں ریکوائرمنٹ؟ جو دوسرا فیز ہے اس میں ریکوائرمنٹس کا وہ یہ ہے کہ یوزر آپ سے یہ کہتا ہے انیشل یا جو پہلی اس نے ریکوائرمنٹ دی اس کے بعد کہ نہیں جی اس میں کچھ اور چیزیں ڈال دیں. اب جب آپ کچھ اور چیزیں ڈالیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سسٹم کی کاسٹ بڑھ جائے گی اور ٹائم بڑھ جائے گا. اور تیسری بات یہ, جب آپ نے چیز ڈیلیور کر دی اور اس وقت آپ یوزر کی ریکوائرمنٹس ماننا شروع ہو جائیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا, اتنا اکوموڈیٹنگ پرسن نہیں ہونا آپ نے. اگر ایسے ہوں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. چوتھی مسٹیک کے بارے میں بات کرتے ہیں. چوتھی مسٹیک کیا ہے؟
سینئر ناٹ ان لوپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انتظار میں تھے کہ آپ ایک بڑی کامیاب امپلیمنٹیشن کر لیں گے, اس کے بعد اپنے باسز کو بتائیں گے کہ دیکھیں جی یہ میں چیز کروا رہا ہوں. ایسا نہیں کرنا آپ نے, اس لیے کہ ایسی جو سکسیزفل امپلیمنٹیشن ہے اس کے ہونے میں خاصا ٹائم لگ سکتا ہے, اور جب بہت ٹائم لگے گا تو جو آپ ریسورسز اسپینڈ کر رہے ہیں, ہیومن ریسورس جو کہ اسپینڈ نہیں ہو رہا ہے, استعمال ہو رہا ہے, اور پیسے, اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. پانچواں, ٹرائنگ ٹو سکسیڈ دا ویری فرسٹ ٹائم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے زبردست پروگرامر ہیں, سافٹ ویئر انجینئر ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ملٹیپل آئٹریشن میں جا کے آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس بنائیں گے, وہ کامیاب نہیں امپلیمنٹیشن ہو پاتی, وہ تو لوگ ایسے ہی تھے, وہ تو ڈسٹریکشن تھی, میں پہلی دفعہ میں چیز کو امپلیمنٹ کر لوں گا, صحیح امپلیمنٹ کر لوں گی. ایسا نہیں ہو پاتا. اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ آئٹریٹو اپروچ ہے, اور یہ پہلی دفعہ میں کامیابی آپ کو حاصل نہیں ہوگی, مان لیں اس بات کو. انکریکٹ ازمپشن اباؤٹ یوزر کمپیٹنس. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہم نے یوزر کو سسٹم بنا کے دے دیا, ٹھیک ہے جی, یہ کچھ اس پوائنٹ سے ملتی والی بات ہے جو کہ پاسبل پٹ فال کے ریفرنس سے میں نے آپ کو بتائی تھی. اب یوزر خود اتنا ایجوکیٹڈ, اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے کہ وہ کلر ایپلیکیشن بنا لے گا اس کے اوپر. کلر ایپلیکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ایپلیکیشن جو بڑی زبردست قسم کی ہے, جس کو سب لوگ استعمال کریں گے, بڑی دیر پا ہوگی, بڑے عرصے تک استعمال کی جائے گی. یوزر یہ چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو کوئی ڈیٹا بیس پروگرامر نہیں ہے, وہ تو کوئی ویژول پروگرامنگ کا ماسٹر نہیں ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کو یہ کام کر کے نہیں دیں گے, وہ خود نہیں کرے گا اور آپ کو ہی برا کہے گا. ان ریئلسٹک یوزر ٹریننگ. آپ نے کہا جی میں یوزر کو ٹرین کراتا ہوں تاکہ ٹریننگ والے جھنجھٹ سے نکل جائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کانٹریکٹ میں ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ یوزر کو بھی ٹرین کرانا ہے. اب آپ نے یوزر کو ٹرین کرانے کے لیے, کیونکہ ڈیٹا ریڈی نہیں تھا, 2-3 مہینے لگنے تھے ایکچوئل ڈیٹا آنے میں, آپ نے جناب ڈمی ڈیٹا ڈال دیا ویئر ہاؤس کے اندر, اور یوزر کو آپ نے بتایا کہ جی یہ ہائی فائی فنکشنالٹی ہے, یہ بھی کام ہوتا ہے, یہ ہارڈ ویئر ہے, یہ سافٹ ویئر ہے, اور یہ ایسے چیزیں ہو جائیں گی, اس طرح چیزیں ہو جائیں گی, اور بڑے خوش ہوئے کہ جی میں نے ایک ٹریننگ پروگرام چلا دیا. ٹریننگ جو تھی ہو سکتا ہے کانٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ ٹریننگ 20 گھنٹے کی ہونی چاہیے, آپ نے دن رات لگا کے 2 دن میں ٹریننگ مکا دی, 10 hours پر ڈے. بہت بڑی غلطی ہے. آپ اس وقت کامیاب ہیں جب یوزر کو آپ ٹرین کریں اور ایکچوئل ڈیٹا کے اوپر ٹرین کریں, اور اس فنکشنالٹی اس کو پہ ٹرین کریں جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی, اور آپ کامیاب اس وقت ہیں اگر اس ٹریننگ کے 6 مہینے کے بعد بھی یوزر سسٹم کو استعمال کر رہا ہے, تب آپ کامیاب ہیں, ورنہ بہت بڑی غلطی ہے. آئسولیشن بٹوین آئی ٹی یوزرز اینڈ بزنس یوزرز. آئی ٹی یوزرز کو آپ نے ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں اے سیز میں بٹھایا ہوا ہے, اور جو آپ کے اینڈ یوزر تھے وہ گرمی میں بیٹھے ہیں ملتان کی, ان کے پاس آپ جاتے ہی نہیں, ان کی ریکوائرمنٹ لیتے ہی نہیں, انہوں نے سسٹم کو استعمال کرنا تھا. یہ سسٹم ناکام ہو گیا. آپس میں انٹریکشن کوئی نہیں, آپس میں کانفیڈنس کوئی نہیں, آپس میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے, آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یہ سسٹم نہیں چلے گا. ٹو لیٹ دا میٹنگ. سسٹم بن گیا, رول آؤٹ ہو گیا, اب آپ نے ایک میٹنگ کال کی, یوزر کو پوچھنے بھی آپ کو کیا چاہیے تھا, اس کو کچھ نہیں چاہیے, اب تو آپ کی نوکری گئی. شائنگ فرام سورس سسٹم پیپل. وہ لوگ, ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے ایکچوئل, جو آپریشنل سسٹم ہے وہ ان پلیس ہے, اور ان کو جو لوگ مین کر رہے ہیں وہ ظاہر مصروف لوگ ہیں. اب آپ ان کے پاس نہیں جاتے کہ جی وہ بڑے مصروف ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹا نکال کے دیں, آپ کی بات سنیں. اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, سسٹم نہیں چلے گا, کیونکہ نہ تو آپ بزنس یوزر کے پاس گئے, نہ اس یوزر کے پاس گئے جس کے پاس ڈیٹا تھا, جو کسٹوڈین تھا یا اسٹوورڈ تھے ڈیٹا کے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف مسائل نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. واٹ آر دا 7 کی اسٹیپس جس کو اگر آپ فالو کریں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ایک مستند چیزیں ہیں, آپ پیچھے دیکھیں گرین لائٹ آن ہو چکی ہے. پہلا جو کی اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فل ٹائم پروجیکٹ مینیجر لیں ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کرنے کے لیے, پارٹ ٹائم مت رکھیں. بلکہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو فل ٹائم پروجیکٹ مینیجر اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود فل ٹائم پروجیکٹ مینیجر بن جائیں. آپ سے مراد یہ کہ آپ ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ کام جانتے ہیں, آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں. دوسرا جو اس میں کی اسٹیپ ہے وہ یہ ہے
ہینڈز آف پروجیکٹ مینجمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو روڈ میپ کی سلائیڈ میں دکھایا تھا کہ مختلف کمپوننٹس ہیں یا مختلف پارٹ میں کام کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اور ہر پارٹ دوسرے سے خاصا مختلف ہے. اس لیے جو آپ نے ایک کمپوننٹ ایک پروجیکٹ مینیجر کو دیا تھا، اب یہ نہ ازیوم کریں کہ وہ ہر کمپوننٹ کی اسپیشلٹی اس کے اندر ہوگی. ایک کمپوننٹ ایک بندے کو دیں، جب وہ کام کر لے تو دوسرا کمپوننٹ اس بندے کو دیں جو اس کی اسپیشلٹی ہے. یعنی کہ ہینڈز آف، ایک بندے کا اٹھا کے دوسرے کو لگا دیا دوسرے کمپوننٹ کے اوپر. یہ نہیں کہ ایک کمپوننٹ پہ 4 بندے باری باری لگائے، ڈیزاسٹر ہو جائے گا. تیسرا جو کی اسٹیپ ٹو سکسیس ہے وہ کیا ہے؟ ڈونٹ چیز آنسرس. جب آپ اینڈ یوزرس کے پاس جاتے ہیں، ان کا انٹرویو کرتے ہیں، تو آپ ان کو بولنے کا موقع دیں، ان کی بات سنیں اور ان سے ایسے سوال پوچھیں کہ جس پہ وہ کھل کے آپ سے بات کریں، آپ کو بتائیں. اور کیونکہ ان کو صحیح جواب بھی نہیں پتا ہوگا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی ریکوائرمنٹ نہیں پتا، اس لیے اگر آپ جوابوں کے پیچھے بھاگیں گے تو جواب آپ کو مل کے نہیں دیں گے. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انتظار کریں، جواب خود آپ کے پاس آئیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس طرح سے سوال پوچھنے ہیں کہ یوزر آپ کے ساتھ پیئر بیسس پہ رابطہ ہو جائے، آپس میں تعلق پیدا ہو جائے، کانفیڈنس کا، ایشورنس کا. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. اسائن رسپانسبلٹیز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسائن رسپانسبلٹیز کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے بھی آپ ڈیٹا کوالٹی کے ایکسپرٹ ہیں، یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. آپ آرکیٹیکچر کے ایکسپرٹ ہیں، آپ آرکیٹیکچر کو دیکھیں. آپ جو ہیں وہ ماڈلنگ کے ایکسپرٹ ہیں، سارا ماڈلنگ کا کام آپ نے دیکھنا ہے. اگر سارا کام آپ خود کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ مشکل ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو، اور یہ اس سے بھی زیادہ مشکل بات ہے کہ آپ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوں. اس لیے جب آپ کام کو ڈیوائڈ کر دیں گے، پھر آپ اس کو اوور سی کریں کہ کس نے کیسا کام کیا ہے، اور پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور لوگ اس طرح کامیاب ہوئے بھی ہیں. ایکسیپٹ مینی آئٹریشنز آف ڈیٹا ویئر ہاؤس، یہ اس مسٹیک سے جو 5ویں مسٹیک تھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے وہ ایک دفعہ میں نہیں بنے گا، اس کی ملٹیپل آئٹریشنز ہوں گی، اور ہر آئٹریشن امپروو ہو جائے گی پچھلی چیز کے اوپر، اور آپ زیادہ کلوز ہو جائیں گے یوزر ریکوائرمنٹ کے ساتھ. اسائن ریسورسز فار ETL، اس کے بارے میں خاصی بات ہو چکی ہے، اس پہ خاصے لیکچرز بھی ہو چکے ہیں، میں مزید اس کے اوپر ٹائم نہیں لگاتا. 7ویں اور آخری پوائنٹ پہ چلتا ہوں. بی اے ڈپلومیٹ ناٹ اے ٹیکی. آپ نے ہر وقت مسکراتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ مجھے دیکھتے میں مسکرا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ڈیٹا ویئر ہاؤس امپلیمنٹ کرا رہا ہوں بلکہ پڑھا رہا ہوں آپ کو. اور آپ نے لوگوں کے اکراس جو آرگنائزیشن ہے اس میں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے اور آپ کا جو پیشنس ہے، یہی زیادہ راہ ہے، یہی آپ کو، جیسے کہ اقبال نے کہا تھا، یہی آپ کو آگے لے کے چلے گا. اور یاد رکھیں کہ جب آپ کی امپلیمنٹیشن ایک کامیاب امپلیمنٹیشن ہوگی، جب ویئر ہاؤس آپ کا چلے گا، تو جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ آپ کے اندر سے، آپ کی روح سے مسکراہٹ نکلے گی، اور آپ واقعی خوش ہوں گے. اور آپ یہ سارے جن مسائل میں سے گزرے ہیں، جو ساری آپ کو مشکلات آئی تھیں، ان سب کو آپ بھول جائیں گے. تو کنکلوژن کیا ہوئی؟ اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کروں گا. اس میں کنکلوژنس کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی سمپل ٹاسک نہیں ہے. ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی سستا کام نہیں ہے. اٹس ویری ایکسپینسو. ڈیٹا ویئر ہاؤس کو امپلیمنٹ کرنا صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں پیپل سکلز بھی بہت ساری انوالو ہیں. اس میں آپ کو بہت سارے لوگ چاہیے جن کا ایک ویریڈ ایکسپیرینس ہو اور جن کی ویریڈ ٹیکنیکل سکلز ہو. اور اس میں آپ کو آرگنائزیشن کے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو کیا ایسے لوگ ہیں جو ڈیٹا ویئر ہاؤس بناتے ہیں؟ بالکل ایسے لوگ ہیں. ان میں سے یہ خاکسار بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو میرے خیال میں اس پہ خاصی بات ہو چکی ہے. آپ کو کافی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. جو باتیں سمجھ نہیں آئیں آپ نوٹس پڑھیں، کتابوں کو دیکھیں. اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا. اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.